قرآن بہت بڑا خزینہ ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس کی صرف جھوٹی قسمیں کھاتے رہیں۔ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم اسے سویم چہلم تسمے اور برسی پر پڑھتے رہیں۔ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ جب مصیبت آئی تو بس ہاتھ لگا کہ چوم لیا پھر رکھ دیا مٹی جم گئی۔ عزیزان محترم، قرآن تو راہ ہدایت ہے۔ قرآن تو راہ ہدایت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہماری اونٹ کی اگر نکیل بھی گم ہو جاتی تو ہم اسے بھی قرآن کھول کے تلاش کرتے، ہمیں مل جاتی کہ کہاں ملے گی۔ یعنی قرآن کے اندر اتنا علم ہے۔ آج ہم نے صرف اسے قسموں تک محدود رکھا، میڑ تک محدود رکھا، جھوٹی باتوں تک محدود رکھا، اور اگر جہیز میں دے رہے ہیں باقی دنیا کی ساری چیزیں دے رہے ہیں، قرآن بھی جا رہا ہے۔ لیکن خدا کے لیے جس قرآن کے سائے میں اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہو، کبھی اس پہ عمل بھی کیا ہے؟ اسے تھوڑی دیر پہلے جو بھنگڑے ڈال رہے ہیں وہ ساری رات بھنگڑے ڈالتے رہے اور لوگوں کو جگاتے رہے، محلے والوں کو جگاتے رہے، پریشان کرتے رہے۔ شادی کی رسم صرف ایک دن ہوتی ہے اور پھر کئی دن بھنگڑے چل رہے ہوتے ہیں۔ بتاؤ کیا یہ بھی قرآن میں موجود ہے؟ خدا کے لیے مسلمانوں، ہمیں آج پتہ نہیں کس راہ پہ ڈال دیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بھنگڑوں کے سوا شادی نہیں ہو سکتی، اور قربان پھر دولہے کے بھی سنت نبوی ادا ہو رہی ہے، پھر اس کا جو تیاری ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کس قسم کی ہوتی ہے۔ وہاں دلہن کی جو تیاری ہوتی ہے، کہاں سنت مصطفیٰ کا خیال کیا جاتا ہے، کہاں شریعت مصطفیٰ کا خیال کیا جاتا ہے، کہاں قرآن کا خیال کیا جاتا ہے؟ تو پھر ہم کیسے کہیں کہ ہم یہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس کو خسارے میں کس نے ڈالا؟ ہمارے گناہوں نے ڈالا، ہمارے گناہوں نے ڈالا۔ اگر ہم زندگی کو استوار بنانا چاہتے ہیں تو عزیزان محترم، ہمیں اپنی زندگی پر نظر دوڑانی ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قسم ہے مجھے زمانے کی۔ اللہ نے قسم ارشاد فرمائی ہے، یعنی اگر ایک بندہ کسی دوسرے کو اپنی بات کا یقین دلانا چاہتا ہے تو وہ قسم اٹھاتا ہے تاکہ اس کی بات پہ یقین کر لیا جائے۔ لیکن رب کی بات کون ٹال سکتا ہے؟ رب کی بات کون ٹال سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود رب ارشاد فرما رہا ہے قسم ہے مجھے زمانے کی۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ عصر والا عصر سے مراد کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ نماز عصر ہے، کسی نے کیا کہا؟ تو عزیزان محترم، یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندے کی روح نکل رہی ہوتی ہے، جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا سورج ڈوب رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہے فجر کا وقت ہو، چاہے زوال کا وقت ہو، چاہے ظہر کا وقت ہو، لیکن اس بندے کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اب سورج غروب ہو رہا ہے، عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ اور یہ وقت وہ ہے کہ جو اللہ کے دن کے فرشتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں، رات کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے عصر کا بات فرمایا۔ تو عزیزان محترم، پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحقیق فرمائی، آپ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے زمانے کی، اس زمانے سے مراد زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم جس زمانے میں گلشن اسلام کو بہار ملی، مجھے اس زمانے کی قسم جس زمانے میں وہ عربی آپ کا کلمہ پڑھ کر جنتی بھی ہو گئے اور صحابی بھی ہو گئے، مجھے اس زمانے کی قسم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرے صحابہ کا ہے، یعنی میرا اور میرے صحابہ کا سب سے بہتر زمانہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا